ہیلو دوستو، آج ہم اس بات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں کہ فیس بک کس طرح کارج میسیجنگ ایپ سے دنیا کی سب سے نمایاں ایپس میں منتقل ہوا۔ فیس بک کئی سالوں میں جدید تاریخ کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیوں میں سے ایک بن کر ابھری ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ مارک زکربرگ نے کس طرح ایک بہترین سوشل نیٹ ورک بنایا۔ اس کی کہانی کافی متنازع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے 2010 کی فلم دی سوشل نیٹ ورک دیکھی ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیس بک کو ہارورڈ کالج کے چوتھے میں کیسے لانچ کیا گیا تھا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مارک کو ابتدائی عمر سے ہی پروگرامنگ کی بنیادی مہارتوں کا علم تھا۔ اس نے ان مہارتوں کا استعمال اپنے والد کے دندان سازی کے لیے زیک نیٹ نامی سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے کیا۔ اس بنیادی سافٹ ویئر نے اس کے والد کو اپنے استقبالیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی مدد کی، تاہم اسی کے ساتھ ہارورڈ میں فیس بک نے جنم لیا۔ مارک نے فیس میں اشتہار کر کے اپنی کوڈنگ کی مہارت کو ایک اور سطح تک پہنچایا، جو ایک ایسی ویب سائٹ تھی جس کا مقصد طالب علموں کو سب سے زیادہ پرکشش خاتون کو ووٹ دینا تھا۔ اگرچہ یہ اپلیکیشن کافی مقبول تھی، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ اس نے طلباء کی تصاویر شائع کرنے کے لیے لیگل اجازت نہیں لی تھی۔ یہ 4 فروری 2004 کی بات ہے کہ فیس بک لانچ کیا گیا۔ اس اپلیکیشن کا اصل نام فیس بک لانچ تھا، اور اس نے صارفین کو پروفائل فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد اپنی دلچسپی کا اشتراک کرنے کی اجازت دی، جس سے لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کے قابل تھے، اور اس سے سال کے آخر میں ان کے صارف کی بنیاد 1200 سے بڑھ کر 1 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ یہ بڑی بنیادی صارف اس وقت حاصل ہوئی جب یہ سائٹ بوسٹن کے علاقے آئیوی لیگ کے دیگر اسکولوں میں منتقل ہوئی۔ اس کے بعد مارک زکربرگ کے ان کے 3 ساتھی طالب علموں نے ان کے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ آئیڈیا ان سے چرایا گیا ہے۔ یہ معاملہ بالآخر 2008 میں طے پایا گیا جب مارک نے ان کے ساتھ فیس بک کے 1.2 شیئرز کی پیشکش کر کے سمجھوتا کیا۔ جب اس سائٹ کو 2004 میں شامل کیا گیا تو اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر پالو الٹو کیلیفورنیا منتقل کر دیا۔ اس کے پہلے صدر شان پارکر تھے۔ اگلے سال یہ نام چھوڑ دیا گیا اور facebook.com ڈومین اگست 2008 میں $2 لاکھ میں رجسٹر ہوا تھا۔ اس کے صارفین کی تعداد 100 ملین تھی، اور اگلے سال سائٹ نے 1 ٹریلین سے زیادہ پیج ویوز حاصل کیے تھے۔ فیس بک نے بالآخر 2012 میں 1 بلین صارفین کو نشانہ بنایا، جو اسے مقبول ترین سوشل میڈیا سائٹس میں سے ایک بناتا ہے۔ فیس بک کے صارف کی بنیاد اپنے آغاز سے ہی غیر معمولی ترقی پر رہی ہے، جہاں اس کے بمشکل 1 ملین سبسکرائبر تھے۔ 2018 کے آخر میں 2.5 بلین سے زیادہ ہو گئے، تاہم 2015 سے 2018 تک ترقی کی رفتار سست رہی۔ کمپنی کے رجسٹر ہونے کے بعد اس نے دوسری مصنوعات میں تیزی سے توسیع جاری رکھی۔ 2007 میں فیس بک نے اپنا فیس بک مارکیٹ پلیس شروع کیا، جس نے اب انہیں اشتہارات کی درجہ بندی کرنے کی اجازت دے دی۔ 2008 میں فیس بک چیٹ کا آغاز کیا گیا، اور اس نے فوری پیغام رسانی کے خیال کو ایک اور سطح تک پہنچا دیا۔ جب کمپنی شروع کی گئی تو اسے فنڈنگ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ پے پال کی جانب سے ان کو $5 لاکھ، ایکسل کی جانب سے 12.7 ملین اور وینچر کیپٹلسٹ کی جانب سے ان کو 1 ملین حاصل ہوئے۔ فیس بک نے فیس بک اپلیکیشن ڈیولپر پلیٹ فارم بھی لانچ کیا، جس سے گیمز ڈیولپر کو ایک ایسا گیمز بنانا تھا جو فیس بک کے ساتھ ضم ہو جائے۔ ان گیمز میں سے ایک فارمیول تھا، جو ایک بڑی کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ فیس بک 1 فروری 2012 میں IPO کے ذریعے عوام کے سامنے منظر عام پر آیا، جس پروجیکٹ کے مطابق وہ 5 بلین اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کمپنی کے پاس 845 ملین فعال ماہانہ صارفین تھے۔ تشخیص کے دوران شیئرز کی قیمت $38 تھی۔ اس طرح کمپنی کی مالیت 104 ملین بنتی ہے، جس نے IPO کے بعد 22% ملکیت اور ووٹنگ کے 57% حقوق کو برقرار رکھا۔ IPO نے 16 ملین میں رینکنگ کی۔ مارک زکربرگ کی کل مالیت 19 ملین تھی۔ آج کمپنی کی مجموعی مالیت 600 بلین سے زیادہ ہے اور سالانہ آمدنی 70.7 بلین سے زیادہ ہے، جیسا کہ 2019 میں 2.5 بلین سے زیادہ صارفین کے ساتھ۔ اسی سال اپریل میں فیس بک نے انسٹاگرام کو 1 بلین سے حاصل کیا۔ اگلے سال 2013 فیس بک فارچیون 500 کلب میں 462ویں نمبر پر شامل ہوا۔ کمپنی نے بعد میں 2014 میں ایک اندازے کے مطابق 19 بلین میں مقبول انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ کو خریدا۔ پھر جب اس نے اوکولس VR خریدا تو کمپنی کے حصول نے بھی ورچوئل ریئلٹی میں قدم رکھا۔
اس نے اپنے بڑھتے ہوئے صارف کی بنیاد کی خدمت کے لیے مستقبل کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے فیس بک کے عزم کو ظاہر کیا۔ گراف سے اگر آپ دیکھیں گے کہ 2017 سے 2018 تک انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کی ترقی اور استعمال میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جبکہ فیس بک تقریباً فلیٹ تھا۔ 2018 کے آخر میں ان دونوں ایپس کی ترقی فیس بک کے قریب ہو رہی تھی۔ اگرچہ فیس بک کی کہانی بہت بڑی کامیابی میں سے ایک ہے، کمپنی تنازعات کے بغیر نہیں رہی ہے۔ سب سے پہلے جعلی خبروں اور ڈیٹا پرائیویسی کے خدشات کا ابھرنا شامل ہے۔ جب پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا تھا تو اس نے بہت سی غیر مصدقہ خبروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اشتہاری اپنے اشتہارات کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ایسی خبریں شائع کریں گے جو درست نہیں تھے۔ اس معاملے نے 2016 کے امریکی انتخابات کے دوران مزید مرکز بنا لیا، جب کمپنی پر الزام لگایا گیا کہ وہ کچھ روسی فرموں کو جعلی پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے اشتہارات خریدنے کی اجازت دے کر ووٹروں کو متاثر کر رہی ہے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اشتہارات انتخابات کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں۔ ستمبر 2017 میں بعد میں فیس بک نے کانگریس کو ایسے اشتہارات دکھاتے ہوئے ڈیٹا فراہم کیا جو انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی سے منسلک تھے۔ جنوری 2015 میں فیس بک نے ایک ایسا نیا فیچر متعارف کرایا جو کسی کہانی کو غلط قرار دینے کی کوشش کرتا تھا، تاہم اس نے اس طرح کام نہیں کیا جیسا کہ کچھ آئٹمز کو سسٹمز کے ذریعے فلٹر کرنے کا راستہ ملا۔ کمپنی نے خاندان اور دوستوں کی پوسٹ کو کسی کی نیوز فیڈ میں ترجیح دینے کی اجازت دے کر جعلی خبروں کی گڑبڑ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ کمپنی نے ایک الگورتھم بھی شامل کیا جو معلوماتی مضامین کا فیصلہ کرے گا اور انہیں نیوز فیڈ پر باقیوں سے آگے رکھے گا۔ 2017 میں فیس بک نے اپنی صحافتی پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ فیس بک اور پیشہ ورانہ صحافت کے درمیان خلیج کو پور کرنے کی کوشش تھی۔ پروجیکٹ میں جعلی خبروں کو پکڑنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ کمپنی پر تھرڈ پارٹی ایپس کو صارف کے ڈیٹا تک رسائی کی اجازت دے کر ڈیٹا پرائیویسی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ ان کمپنیوں میں سے ایک کیمبرج انالیٹیکل تھی۔ فیس بک کمپنی کا مستقبل ان کی موجودہ ایپس جیسے انسٹاگرام، میسنجر اور واٹس ایپ کو فیملی ایپلیکیشن کے طور پر قائم کرنے پر مرکوز ہے۔ پلیٹ فارم سے ہجرت کرنے والے نوجوان نسل کے ساتھ کمپنی اپنی جگہ کھو رہی ہے، اور کمپنی کی خواہش ہے کہ مانگ اور مواد کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھایا جائے، آمدنی میں اضافہ جاری رہے، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کمپنی کس حد تک جا سکتی ہے۔ فیس بک کی آمدنی کا بنیادی جاری ذریعہ اشتہارات کی آمدنی ہے۔ آپ لوگوں کا فیس بک کی ترقی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اب بھی اس ایپلیکیشن کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کا مستقبل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سبسکرائب بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔